أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس سے پیشانی کا زمین پر رکھنا مراد نہیں، بلکہ محض حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی اور جلالت شان کو تسلیم کرنا مراد ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں سجود کے معنی خضوع و تذلل کے بھی آتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے سجدے کی مخصوص صورت یعنی پیشانی کا زمین پر رکھنا ہی مراد ہے، لیکن یہ سجدہ عبادت و بندگی کے طور پر نہ تھا کہ یہ تمام شریعتوں میں اللہ کے ما سوا کے لیے حرام رہا ہے، بلکہ احترام و تعظیم کا سجدہ مراد ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ظاہر ہے، اور شریعت محمدی میں اسے بھی حرام فرما دیا گیا، یعنی سجدہ تعظیمی کو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ما سوا کسی اور کو سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ سجدہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلے کی تھی۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھی، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی، لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگھارنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم واضح ہو جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا ترجمہ دو طریقوں سے کیا گیا ہے، شیطان کافروں میں سے ہو گیا اور شیطان کافروں میں سے تھا، یعنی وہ بباطن کفر کو چھپائے ہوئے تھا، اور یہ بات پہلے ہی سے خدائے علیم و خبیر کے علم میں تھی۔ دوسرا ترجمہ یعنی شیطان کافروں میں سے تھا الفاظ قرآن سے زیادہ قریب ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہم السلام کو جنت میں آزمانے کے لیے دیا تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اس درخت کا نام نہ قرآن میں مذکور ہے نہ صحیح حدیثوں میں، اور نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا اور بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں تم دونوں چاہو آسودہ ہو کر کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور ازدواجی تعلق قائم کرنا تقوی و بزرگی اور دینی کمالات کے منافی نہیں ہے۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں متعدد جگہ گناہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گناہ پیغمبر کے شایان شان نہیں، اسی لیے خطا کار کے لفظ سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی ظلم ہے، اور نعمتوں کے باوجود ضبط نفس کی آزمائش ضروری ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہائش اور فائدہ ہے۔ یہ پہلا انسانی گناہ تھا جس کے بعد آدم و حوا کو زمین پر بھیجا گیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا علیہم السلام کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بتایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قوا مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ یہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا، جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ اور ایسا صغیرہ گناہ جو مروت و شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہو کا صدور بالاتفاق انبیاء سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے صغائر جو عام انسانی شرافت کے خلاف نہ سمجھے جاتے ہوں کا ارتکاب انبیاء سے ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ لغزشوں اور خلاف اولا باتوں کا صدور انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہی اکثر علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور انبیاء سے ان کے صدور کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کے انسان اور بشر ہونے کا پہلو امت کے ذہن میں باقی رہے، اور وہ ان کی شان کے بارے میں افراط اور مبالغے سے کام نہ لے۔
حضرت آدم کا اس درخت کے پھل سے کھانا، حضرت یونس علیہ السلام کا قبل از وقت ہجرت کر جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلا ارادہ ایک قبطی کو قتل کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول جانا اسی قبیل سے ہے۔ امت کی تو ایسی لغزشیں بارگاہ خداوندی میں یوں ہی معاف ہیں۔ انبیاء کی شان اور ان کے مقام کے لحاظ سے اتنی معمولی بھول چوک پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ بعضکم لبعض عدو میں یا تو شیطان اور فرزندان آدم کی باہمی عداوت مراد ہے یا خود انسان کی باہمی عداوت مراد ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں توبہ کی تعلیم دی گئی ہے جو آدم نے اللہ سے سیکھی اور پیش کی۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہیں۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 30 سے واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ کے بعد ندامت اور توبہ اللہ کی طرف رجوع کا بہترین طریقہ ہے، اور اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں کے لیے کھلی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اترو، پھر جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے
ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں انسان کو اللہ کی ہدایت کی طرف رجوع کرنے کا وعدہ دیا گیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی، کامیابی صرف اسی کے لیے ہے جو اس ہدایت کو قبول کرے گا۔ خوف اور حزن کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ کسی تکلیف دہ بات کے پیش آنے سے پہلے جو گھبراہٹ اور اندیشہ ہوتا ہے اس کو خوف، اور پیش آنے کے بعد جو دکھ اور صدمہ ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ راہ حق کی پیروی کرنے والوں کو نہ مستقبل کا کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ گزرے ہوئے حالات پر کوئی رنج۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن اور انبیاء کی صورت میں ہدایت ملنا اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور ہدایت پر چلنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں امن اور سکون ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کے انجام کا اعلان ہے جو اللہ کی ہدایت کو مسترد کرے۔ آیات کے معنی احکام الہی کے بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی ان نشانیوں کے بھی جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں اور اپنی زبان حال سے ہر لمحہ اور ہر آن خدا کے وجود اور اس کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہم فیہا خالدون۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اسی طرح دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کا انکار آخرت کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور سچائی کو پہچان کر اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ اور ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دے کر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور مردود ہو گیا۔ آدم و حوا کو جنت میں قیام اور ایک درخت سے بچنے کا حکم ملا، مگر شیطان نے بہکا دیا۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں زمین پر بھیج دیا گیا، مگر ساتھ ہی توبہ اور ہدایت کا دروازہ کھولا گیا۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر چلیں گے وہ امن میں ہوں گے، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ آیات انسان کی ابتدا، شیطان کی دشمنی، گناہ، توبہ، ہدایت اور انجام کی مکمل کہانی بیان کرتی ہے۔